اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز دوستوں، امید کہ آپ سبھی بخیر ہوں گے۔ گزشتہ ہفتے علامہ سید بحر العلوم کا ایک واقعہ ہم نے پیش کیا تھا اور بتایا تھا کہ انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ امام نے 8 سے زیادہ بار ان سے ملاقات کی اور انہوں نے امام کو دیکھا۔ آج ایسا ہی ایک واقعہ پھر علامہ سید بحر العلوم کا پیش کر رہے ہیں شیعہ انڈین چینل کے پروگرام ملاقات با امام زمان میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور ایسے پروگرام آپ تک پہنچتے رہیں۔ اپنے رائے ضرور ہمیں دیجیے، ہمارے پروگرام میں کوئی خامی ہو غلطی ہو تو اسے بھی بتائیں تاکہ ہم اسے دور کر سکیں۔ چلیے پیش کر رہے ہیں، آج یہ ہمارا 34واں ایپیسوڈ ہے، پیش خدمت ہے۔ جس وقت علامہ بحر العلوم مکہ مکرمہ میں قیام فرما تھے، حالانکہ اپنے عقیدت مندوں اور وابستگان سے دور تھے، مگر پھر بھی محتاجوں کی مدد کیا کرتے اور جو طلبہ یا ضرورت مند آپ کے پاس آتے آپ انہیں ضرور عطا و بخشش دیتے، کوتاہی نہ کرتے۔ ایک دن علامہ صاحب کا جو خزانچی تھا اس نے انہیں خبر دی کہ اب ذخیرے میں دینار ختم ہو چکے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں سوچیں۔ اس کے بعد جو ماجرا پیش آیا وہ اس کی زبان سے سنتے ہیں۔ سید بحر العلوم نے خزانچی کو کوئی جواب نہ دیا۔ مکے میں علامہ صاحب کی عادت تھی کہ ہر روز صبح سویرے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، وہاں سے واپس لوٹ کر اپنے مخصوص کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے آرام فرماتے تھے۔ اسی وقت میں یعنی جو خزانچی ہے وہ ان کے لیے حقہ تیار کر دیتا تھا جسے وہ عادتاً پیتے تھے، پھر وہ دوسرے کمرے میں چلے جاتے تھے تاکہ درس شروع کریں۔ دوسرے دن طواف کعبہ سے واپس آئے اور میں نے حقہ پیش کیا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ سید شدت کے ساتھ پریشان ہوئے اور مجھے فرمایا یہاں سے حقہ اٹھا لو، اور خود جلدی کے ساتھ دروازے کی طرف دوڑے اور اسے کھولا۔ ایک مرد جلیل قدر عربی معلوم ہوتا تھا۔ جب اندر داخل ہوا اور سید کے مخصوص کمرے میں بیٹھا، سید بھی نہایت ادب کے ساتھ دروازے کے ساتھ بیٹھ گئے۔ 2 گھنٹے تک انہوں نے آپس میں تنہائی میں گفتگو کی اور ایک دوسرے کے ساتھ کلام کرتے رہے۔ جس وقت وہ جلیل القدر آدمی اٹھے، سید بھی فوراً اٹھے، جلدی سے دروازہ کھولا، ان کا ہاتھ چوما، پھر انہیں اونٹ پر سوار کیا جو وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ مہمان چلا گیا اور سید واپس لوٹ آئے، مگر چہرے کا رنگ متغیر تھا۔ اسی وقت حوالہ جو سید کے ہاتھ میں تھا مجھے دیا اور فرمایا اس حوالے کو فلاں آدمی زرگری کے پاس لے جاؤ کہ کوہ صفا میں اس کی دکان ہے، جو کچھ تمہیں دے وہ قبول کر لو اور لے آؤ۔ خزانچی حوالہ لے کر اس شخص کے پاس گیا۔ جس وقت اس نے دیکھا، بوسہ دیا اور کہا چند آدمی مال اٹھانے والے لے آؤ۔ میں 4 آدمی لے کر گیا۔ زرگر نے ہر ایک کو بوری میں اتنے ریال ڈال دیے جتنے وہ اٹھا سکتا تھا۔ بوریوں کو ریالوں سے بھرا اور وہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر مکان کی طرف چلے۔ ایک دن خزانچی کہتا ہے کہ اس کے کچھ عرصے بعد ایک دن میں نے ارادہ کیا اس زرگر کے پاس جاؤں تاکہ اس کے حالات معلوم کروں اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا جس نے حوالہ دیا تھا۔ لیکن جس وقت میں کوہ صفا پر پہنچا وہاں کوئی دکان نہ تھی
اس زرگر کے متعلق جستجو کی کوئی جواب نہ ملا۔ جس قسم کا تو زرگر پوچھتا ہے، لوگوں نے بتایا، جس قسم کا تو زرگر پوچھتا ہے، یہاں آج تک ایسا آدمی نہیں دیکھا گیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بھی ایک راز الہی ہے اور حضرت ولی عصر علیہ السلام کی عنایات و الطاف میں سے ایک عنایت تھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم ناظرین، دیکھا آپ نے کہ آقا امام زمانہ نے کس طرح علامہ سید بحر العلوم کی مشکلات کو حل کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے انہیں قدرت عطا کی ہے اور وہ ہماری بھی فکر کرتے ہیں، ہماری مشکلات کو بھی حل کرتے ہیں۔ آقا امام علیہ السلام جانتے ہیں کہ ان کا کون چاہنے والا پریشان ہے، کون بیمار ہے، کون کس تکلیف میں ہے۔ بس یہ شرط ہوتی ہے کہ ہم انہیں یاد کریں۔ مومنین کرام، آقا امام کو اللہ تعالیٰ نے قدرت عطا کی ہے، وہ ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ آقا کے سامنے ہم لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ جو بولنا نہیں جانتا، جب اسے بھوک لگتی ہے تو وہ گریہ کرتا ہے، روتا ہے، اور اس کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ اسے بھوک لگی ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آقا امام سے باتیں کریں، اپنے مسائل، اپنی پریشانیوں کو ان کے حضور میں پیش کریں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی دوستوں، انشاءاللہ آئندہ پھر کسی واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جانے سے پہلے گزارش ہے آپ لوگوں سے، شب جمعہ ہے، بہت مبارک شب، روز جمعہ آقا امام سے منسوب ہے۔ صبح میں دعائیں ندبہ پڑھیے اور دن بھر میں صلوات کم سے کم 100 بار پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ مومنین اکرام، ہمارا چھوٹا بھائی سید محمد حسین نقوی وہ سخت بیمار ہے، اس کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی آقا امام زمانہ کے واسطے سے، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے واسطے سے تمام مومنین اکرام جو بیمار ہیں، بالخصوص ہمارا چھوٹا بھائی سید محمد حسین، ان سب کو اللہ تبارک و تعالی شفاء کاملہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اجازت چاہتے ہیں، شکریہ، خدا حافظ۔